بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور انڈیا کی ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا، پاکستان نے اس کا دفاع کیا، پاکستان نے ابھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ پاک فوج کی طرف سے اور قوم کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے ایک ایک قطرے کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہی کہا گیا ہے، لیکن ہماری رجیم شہباز شریف اینڈ کمپنی وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی یہی کچھ کہا گیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، بس اتنا کافی ہے۔ اور اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے بھارت کے $1 بلین کے طیارے مار گرائے ہیں، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یہ پیسے سے بات کرنے والے آدمی ہیں۔ ان کی طرف سے اسی پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے بھارت کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا۔ اس حوالے سے بڑی زبردست مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ کاروباری لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک کاروباری شخص کسی ہوٹل میں چلا گیا، اس کی وائف اس کے ساتھ تھی۔ ہوٹل کے مالک کی طرف سے، مینیجر کی طرف سے اس کی وائف کے ساتھ تعلقات بنا لیے گئے۔ اس کو پتہ چلا تو وہ پسٹل لے کے اس مینیجر کے کمرے میں گیا۔ اس نے کہا، اوئے تو نے میری وائف کے ساتھ؟ تو اس نے کہا، جناب آپ کے ہاتھ میں جو پسٹل ہے بڑا زبردست پسٹل ہے، کیا بیچنا چاہتے ہو؟ کاروباری شخص تھا، اس نے کہا ہاں 50,000 میں بیچنا ہے۔ جس بات کے لیے گیا تھا، جس کام کے لیے گیا تھا وہ بھول گیا۔ تو کاروباری لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، 50,000 روپے لے کے واپس آ گیا۔ تو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ہیں فرما رہے ہیں کہ ہم نے $1 بلین کے انڈیا کے جہاز گرا لیے۔ بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو مودی کی طرف سے یہ حملہ کیوں کیا گیا؟ مودی کو اکسایا گیا۔ ان کے ایس پی ویڈ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے ان کی کہاں پہ خطا کروانی ہے، کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اور اسرائیل نے بتا دیا تھا کہ اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اسی طرح سے بھارت نے بھی جواب دینا ہے، بھارت بھی جواب دے گا، اور فلاں بندے کی پینٹ میں ہی ہم نے خطا کروائی۔ اس طرح کی اس کی طرف سے باتیں کی گئی۔ اور پھر بخشی، میجر جنرل بخشی، ان کی طرف سے جس طرح سے نعرے لگائے گئے، جس طرح سے اپنی حکومت کو اکسایا گیا، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور پھر گوبر آریہ، اس کی طرف سے بھی اپنی حکومت کو انہوں نے مودی کو کچی آنکھوں مروا دیا۔ وہی گدڑ جو ایک شیر کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یا اس کے ترس کھانے کی وجہ سے اپنے ساتھ شکار کے لیے لے گیا، تو وہاں شیر کی طرف سے گدڑ سے پوچھا گیا، دیکھو میرے بال کھڑے ہو گئے؟ اس نے کہا جناب کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا دیکھو میری دم؟ اس نے کہا جناب کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا میری آنکھیں؟ اس نے کہا جناب سرخ ہو گئی۔ تو ایسا سنا تو شیر نے حملہ کر دیا نیل گائے پر، نیل گائے کو گرا لیا۔ اسی طرح سے گدڑ نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم بھی ایسے شکار کیا کریں گے، تازہ گوشت کھایا کریں گے۔ تو کسی بھینس پر اس نے ایسے حملہ کر دیا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا میرے بال کھڑے ہو گئے؟ جی کھڑے ہو گئے۔ میری دم سیدھی ہو گئی؟ جی سیدھی ہو گئی۔ میری آنکھیں؟ ان کا جناب سرخ ہو گئی، لال سرخ ہو گئی۔ اس نے حملہ کیا بھینس کے اوپر، بھینس کے سینگوں میں پھنسا، اور بھینس نے پٹخا، ادھر پٹخا ادھر پٹخا۔ تو گیدڑ صاحب کی مت ماری گئی، بھاگا۔ اپنے ساتھی کو، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، ابھی میری آنکھیں پوری طرح سے سرخ نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح سے کچی آنکھوں سے وہ گیدڑ مارا گیا۔ تو مودی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، کچی آنکھوں سے مارے گئے۔ پاکستان کے اندر حملہ کیا۔ ان کے جہاز آئے، کہا جاتا ہے کہ 80 جہاز تھے، جن میں سے 20 رافیل طیارے تھے، اور باقی کے دوسرے اگڑم تگڑم قسم کے طیارے تھے، ان میں سے پاکستان کی طرف سے 5 گرا دیے گئے۔ تو اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھارت کی طرف سے ابھی تک اس کا اعتراف نہیں کیا جا رہا۔ ان کے میڈیا کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ 3 گرائے گئے، لیکن بعد میں میڈیا مکر گیا۔ لیکن عالمی میڈیا یہی کہہ رہا، عالمی میڈیا نہیں بلکہ فرانس کے ماہرین کی طرف سے بھی ایک جہاز کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باقیوں کے بارے میں ہم ابھی تحقیق کر رہے ہیں کہ گرائے گئے ہیں یا نہیں گرائے گئے۔ بہرحال ان کی طرف سے ایک جہاز گرائے جانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ جو آریہ شاریہ ہیں، یہ کہتے ہیں کوئی جہاز نہیں گرایا گیا۔ نہ صرف انہوں نے پہلے مودی کو ایسے اکسایا، حملہ کروایا، ابھی وہ ٹیک کے نہیں بیٹھے، ابھی کہتے ہیں کہ پاکستان آئے ہمارے اوپر حملہ کرے تاکہ ایک بڑی جنگ لگ سکے اور ہم دنیا کو بتا سکیں گے دیکھیں پاکستان نے ہماری دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، اس کے جواب میں ہم نے اب بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ پہلے انہوں نے مودی کو کچی آنکھوں سے مروا دیا، جو کسر رہ گئی ہے اب یہی آریہ شاریہ وہ پوری کروانے کے لیے تڑے ہوئے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے
کہ 80 جہاز آئے DGISPR کی طرف سے کہا گیا کہ 5 کو مار گرایا گیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ 80 جہاز آئے تھے جن میں بتایا گیا کہ 20 رافیل تھے، ان میں سے 5 گرا لیے گئے۔ تو ان کے پائلٹوں کا کیا بنا؟ ناظرین یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ پائلٹ جہازوں کے ساتھ مارے گئے یا بچ گئے، ان میں سے کتنے زندہ بچے، کتنے مارے گئے۔ تو یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سارے کے سارے پائلٹوں کی طرف سے پہلے سے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے بیل آؤٹ بھی کرنا ہے، جہاز سے کودنا بھی ہے، سارے کے سارے زندہ بچ گئے ہیں۔ کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کے بازو ٹوٹا ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، بہرحال سارے کے سارے زندہ بچ گئے ہیں۔ یہ معاملہ تو حل ہو گیا، معمہ حل ہو گیا کہ کتنے مرے، کوئی بھی نہیں مرا۔ اچھا ہو گیا کہ کوئی بھی نہیں مرا، یہ آپ کے سامنے انفارمیشن رکھنی تھی۔ باقی رافیل کے حوالے سے جس طرح سے باتیں ہو رہی تھی کہ بڑا زبردست جہاز ہے، وہ اس کی آتما رول گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی فرانس کی طرف سے اعتراف کیا گیا، فرانس والے اس کو کہتے ہیں اٹ از پرائڈ آف فرانس اینڈ یورپ اور فرانس کا یہ پرائڈ ہے، اور اس کی انڈیا کی طرف سے کنڈ لگوا دی گئی ہے۔ کنڈ لگنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو گیدڑ کے حوالے سے بتایا کہ کچی آنکھوں سے کیسے گیدڑ پھڑکا، اسی طرح سے کنڈ لگنا اس کو کہتے ہیں پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ کشتی ہوتی ہے، کشتی میں پہلوان کی اگر کمر نیچے لگ جائے، زمین پر لگ جائے تو وہ ہار جاتا ہے، آدھی لگ جائے تب بھی ہار جاتا ہے۔ تو کنڈ لگ جانے کا یہی مطلب ہے کہ کمر زمین پر پہلوان نے لگا دی، جیسے بلگوا دی، تو وہ شکست فاش ہوتی ہے کسی پہلوان کے لیے۔ اسی طرح سے بھارت کی طرف سے رافیل طیاروں کی کنڈ لگوا دی گئی۔ ان کی پوری دنیا میں کتنی بدنامی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کی مارکیٹ میں شیئر گر گئے ہیں، اور JF Thunder 17 کے اور J10 کے اتنے ہی شیئر بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے بھارت کے یہ سارے جہاز گرائے گئے تھے۔ تو باقی ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس نے ایک اور بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ پہلے 7 ستمبر 1965 کو چلے جائیں پیچھے، 1965 کو بھی پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے بھارت کو جس طرح سے مات دی گئی تھی، وہ تاریخ کو اب دہرایا گیا ہے 7 مئی 2025 کو۔ کتنے سالوں کا فرق ہے، لیکن پاکستان کی ایئر فورس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بہترین کارکردگی اس موقع پر بھی تھی اور آج بھی ہے۔ یاد رکھیے گا پاکستان ایئر فورس کے اس کارنامے کو بھی 1965 7 ستمبر اور اب 7 مئی 2025۔ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ جہاز انڈیا کے جو پاس ہیں رافیل، بڑے زبردست جہاز ہیں، پاکستان کے پاس F-16 ہیں، پاکستان کے پاس دیگر جہاز بھی ہیں۔ تو جو جہاز گرائے گئے 3 ان میں رافیل ہیں، باقی اگڑم تگڑم قسم کے جہاز تھے۔ 5 جہاز پاکستان کی طرف سے گرائے گئے اور دنیا ماننے پر مجبور ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی فوٹیج بھی خود انڈین میڈیا نے دکھا دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دا ہندو کی خبر کو بعد میں ڈیلیٹ کروا دیا گیا، لیکن ایک مرتبہ ان کے اپنے چینل کی طرف سے یہ سارا کچھ دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو جہاز میں کوئی کسر نہیں ہوتی، اصل میں جہاز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی کسر نہیں ہوتی، زبردست ہوتا ہے، لیکن چلانے والا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلے بھی ہم کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ گن ڈز ناٹ کل بٹ مین بیہائنڈ دا گن، بندوق خود کسی کو نہیں مارتی، لیکن جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے، کتنی مہارت رکھتا ہے۔ یہی جہاز اگر پاکستان کے پاس ہوتے، رافیل، مقابلہ ہوتا تو بھارت کو لگ پتہ جاتا، کیونکہ یہ MM عالم چلاتے ہیں اور بھارت کے جہاز اب بھی نندن چلاتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھارتی پائلٹوں کی طرف سے ڈر کے، خوف زدہ ہو کے بیل آؤٹ کر لیا گیا ہو۔ اگر ان میں تھوڑی سی ہمت ہوتی، جرأت ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے جہازوں کو وہ بچا کر آگے لے جاتے اور حفاظت کے ساتھ لینڈ بھی کر جاتے، لیکن وہ ڈرے، خوف زدہ ہوئے۔ لیکن یہ بھی تو ہے کہ پاک فضائیہ کی طرف سے جس طرح سے ان کے نشانے لیے گئے، اور یہ بھی تو ہے کہ پاک فضائیہ کی طرف سے جس طرح سے ان کے نشانے لیے گئے، جس طرح سے ان کو مارا گیا، ان کے پاس اس کے سوا موقع ہی نہ ہو۔ باہر دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں، ایک تو پائلٹوں کا ہونا اور دوسری پاکستان کی زبردست قسم کی کارکردگی، مہارت، جس کے ذریعے بھارت کو دھول چاٹنے پر ان کے جہازوں کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ بات ہم نے شروع میں کی کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، جس طرح سے اب یہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آؤ حملہ کرو،
تو پاکستان نے حملہ ان کے کہنے پر نہیں کرنا. تو پاکستان کے اندر بھی یہ بحث چڑی ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے بزدل حکمرانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، ہم نے جو بدلہ لینا تھا لے لیا. بھارت کے جہاز گرا دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ دوسری رائے بھی ہے جو زیادہ قوی ہے کہ انڈیا نے پاکستان کی سلامتی کو للکارا، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، تو اس کا بدلہ لینا چاہیے. تو ناظرین، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان نے بدلہ لے لیا، ان کے جہازوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا، ان کو گرا لیا گیا، بس اتنا ہی کافی ہے. بہرحال دونوں لوگوں کی رائے اپنی اپنی جگہ پر صائب ہو سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو بھی بالکل اسی طرح سے اس پر حملہ کرنا چاہیے. تو جس طرح سے DGISPR صاحب کہتے ہیں، جس طرح سے پاک فوج کا موقف ہے، تو بالکل پاکستان کو بھی انتقام لینا ہے، پاکستان کو بھی بدلہ لینا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی آپ ٹارگٹ رکھیں، جیسا کہ ہمارے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں، اور جیسے بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا جائے گا، وہ ٹارگٹ جو ہم نے لاک کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے نشان زدہ کیے ہوئے ہیں، ان پر حملہ کر دیا جائے گا. بہرحال اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے، فضائیہ کی طرف سے اور نیوی کی طرف سے بھارت میں اپنے ٹارگٹ لاک کیے ہوئے ہیں، اور موقع کا انتظار ہے کہ پاکستان نے کب جواب دینا ہے. جواب تو دینا ہی ہے اور یقینی طور پر دینا ہے، لیکن یہ بزدل حکمران یہ جواب دینے کے قابل. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاک فوج کی طرف سے، افواج کی طرف سے ٹیک اوور کر لیا گیا ہے مکمل طور پر، اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور ایک سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں پاک فوج کو، افواج کو مکمل اختیارات دے دیے گئے تھے، آپ جس طرح چاہیں مناسب جواب دے دیں. تو مناسب جواب کے لیے اب مناسب وقت کا انتظار ہے، اور ایسا جواب ہوگا، ضرور ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ چھڑ کے، جنگ نہیں چھڑی، ابھی جنگ کا آغاز بھی نہیں ہوا، تو جنگ ہوگی تو لگ پتہ جائے گا دنیا کو، جیسا کہ پاکستان کی طرف سے 2019 میں اور اب 7 مئی 2025 کو دنیا کو بتا دیا گیا، دکھا دیا گیا کہ بھارت کہاں پہ ہے اور پاکستان کہاں پہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.